ناول وہ جو خوابوں میں آتی تھی، رائٹر توقیر زہرا، قسط نمبر 7۔ ارے ماں جی آپ کب اٹھی؟ توقیر کی آنکھ کھلی تو نازی بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ کبھی توقیر نے موندی آنکھوں سے دیکھ کر بولا، بیٹے آپ سو جاؤ، میں تہجد کے لیے اٹھی تھی، ابھی صبح نہیں ہوئی، آپ سو جاؤ۔ نازی بیگم پیار سے بولی، ماں جی آپ کی طبیعت تو صحیح نہیں ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ توقیر پریشان ہوتے ہوئے بولی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس دل گھبرا رہا تھا، آپ سو جاؤ۔ نازی بیگم نے توقیر کو تسلی دی، اچھا چلے آپ بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں آپ کے کھانے کے لیے۔ توقیر اٹھ کے جاتے ہوئے بولی، نہیں بیٹے مجھے بھوک نہیں ہے، آپ آرام کرو۔ نازی بیگم نے اسے روکنا چاہا، ماں جی آپ ضد نہیں کریں نا، رکیں نا، میں کچھ لاتی ہوں، اسی بہانے میں بھی کھا لوں گی، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ توقیر بہانہ بناتی اٹھی جبکہ نازی بیگم مسکرانے لگی، یہ کیسے بہانہ بنا کر مجھے کھلانا چاہتی ہے میری معصوم بچی، اللہ ہمیشہ خوش رکھے تمہیں اور عباس کو۔ نازی بیگم کے دل سے ہزاروں دعائیں نکلیں۔ ہاں جی عباس نے خان جی کے ہاتھ میں حرکت محسوس کی، جب ان کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں تھا وہ فوراً انہیں پکار اٹھا، خان جی آپ لیٹے رہیں۔ عباس نے سردار صاحب کو اٹھتے دیکھا تو کہا، سردار صاحب کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ سکندر سردار صاحب کے پاس آتے ہوئے بولا، ہاں سکندر میں ٹھیک ہوں، تمہارا بہت شکریہ۔ سردار صاحب نے سکندر کا شکریہ ادا کیا، نہیں نہیں سردار صاحب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ تو میرا فرض تھا، خیر میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتا ہوں۔ سکندر یہ کہتا باہر ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ سردار صاحب ڈاکٹر فائنل چیک کرتے پوچھنے لگا، اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، سردار صاحب نے جواب دیا، ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہیں تو آج گھر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے عباس سے کہا۔ جی ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا، عباس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ ارے سردار صاحب یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ سردار صاحب عباس جب گھر پہنچے تو نازی بیگم نے دیکھا عباس نے سردار صاحب کو سہارا دیا ہے اور بازو پر پٹی بندھی تھی تو پریشانی سے پوچھنے لگی، ارے کچھ نہیں بس ہلکی سی چوٹ لگ گئی ہے۔ سردار صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں کیا چھوٹی سی چوٹ لگ گئی ہے؟ ایسے ہی تو میرا دل پریشان نہیں تھا نا، میں جانتی تھی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اور آپ کا لاڈلا بھی بالکل آ پڑ گیا ہے، جھوٹ بول دیا مجھ سے، اگر سچ بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ نازی بیگم خفگی سے بولی، ارے بیگم خواہ مخواہ کیوں بات کا پتنگر بنا رہی ہیں، ہلکی سی چوٹ ہے، چلے اب عباس بھی بہت تھک گیا ہے، آئے مجھے کمرے میں لے کے چلیں۔ سردار صاحب سب کی نظروں سے بچتے نازی بیگم کو آنکھ مار کر بولے، جبکہ نازی بیگم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس عمر میں یہ حرکتیں۔ انہوں نے فوراً توقیر اور عباس کو دیکھا جو انہی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، جس سے نازی بیگم کو تھوڑی تسلی ہوئی، وہ سردار صاحب کو لیتی کمرے میں چلی گئیں۔ میں خان جی کے لیے سوپ بناتی ہوں۔ توقیر عباس کی نظروں سے گھبراتی کچن کی طرف جانے لگی، میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ، میں بھی کل سے بھوکا ہوں، عباس تھکے لہجے میں بولا۔ جی توقیر فوراً سر ہلاتی اور جی حضوری کرتی کچن میں جانے لگی۔ آ جاؤ۔ نازی بیگم نے توقیر کو اندر آنے کی اجازت دی جب اس نے دروازہ نہ کیا۔ وہ میں نے سوپ بنایا تھا، خان جی کے لیے تو دینے آئی تھی۔ توقیر ڈرتے ہوئے بولی، ہاں ادھر دے دو بیٹا، تھینک یو۔ نازی بیگم نے سوپ والا باؤل پکڑتے ہوئے کہا، ادھر آؤ بیٹی۔ سردار صاحب نے توقیر کو اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو توقیر تڑپ کر رہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ باپ کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ سردار صاحب اس کے سسر نہیں، اس کے اپنے سگے والد ہوں۔ جیتی رہو، ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ سردار صاحب نے توقیر کو دعائیں دیں۔ اچھا وہ میں ان کو بھی کچھ دے کے آتا ہوں کھانے کے لیے۔ توقیر عباس کا نام منہ سے نہیں لے سکتی تھی، اسے شرم آ رہی تھی، جبکہ اس کے ان کہنے پر سردار صاحب اور نازی بیگم بے ساختہ مسکرائے۔ کھانا توقیر نے ٹرے ہاتھ میں پکڑے عباس کو کہا، ہاں رکھ دو۔ عباس فون میں مصروف بولا، وہاں سے جانے لگی تبھی عباس کی آواز پر اس کے قدم رکے، جب تمہیں پتا تھا کہ ماں جی اکیلی ہیں، نہ میں ہوں اور نہ ہی خان جی تھے، اور وہ پریشان تھی، تو تم کیا کر رہی تھی؟ ہاں عباس سخت لہجے میں بولا، وہ توقیر سے بولنے ہی نہیں ہو رہا تھا، کیا وہ لگا رکھی ہے؟ ہاں میرے لیے میری ماں جی اور خان جی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سمجھی، اور اگر آج تم بھی اس گھر میں موجود ہو تو میری ماں جی کی وجہ سے، ورنہ 2 منٹ میں فارغ کرتا میں تمہیں۔ عباس گھرایا، وہی توقیر بے جان ہو گئی اور چھوڑنے والی بات پر تو اس کے جسم سے روح ہی نکل گئی۔ عباس کھانا کھائے بغیر گھر سے چلا گیا۔ تم اچھا نہیں کر رہے عباس میرے ساتھ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، وہ پردے والی لڑکی بولی جب عباس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو، زیادہ مت بولو میرے سامنے، عباس نے وارن کیا۔ عباس مت کراؤ مجھے تم، کیونکہ میں چپ ہو گئی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں ایک دفعہ چپ ہو گئی تو پھر کبھی نہیں بولوں گی، اور تم بہت پچھتاؤ گے، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔
اور وہ جانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عباس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عباس فوراً خواب سے اٹھ بیٹھا۔ وہ کب گھر سے ڈیرے پر آیا تھا تو اس کی آنکھ لگ بیٹھی۔ اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ خود بھی پریشان تھا کہ آج سے پہلے تو وہ اس سے اتنا پیار کرتا تھا اور آج اس نے اس لڑکی یعنی اپنی محبت سے سخت لہجے میں بات کی، اسے تھپڑ مارا تو اچانک اس کے سامنے وہ منظر آ گیا جب اس نے توقیر کو تھپڑ مارا تھا۔ نہیں نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے مجھ سے میری ماں کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ عباس اپنی سوچوں کو کھٹکتا ہوا بولا۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر گیا تھا۔ توقیر کو تو اب عباس کی سزائیں بھگتنے کی عادت ہو گئی تھی۔ سردار صاحب اور نازی بیگم عمرے کے لیے جا رہے تھے اور آج ان کی روانگی تھی۔ میری بچی، میں اپنے بچوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کروں گی اور اپنے پیارے پیارے پوتوں پوتیوں کو بھی مانگوں گی۔ نازی بیگم پہلے توقیر اور پھر وفا اور دعا سے ملتے بولیں۔ توقیر نے نظریں زمین میں گاڑ لی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ وہیں پر عباس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو روکا۔ سردار صاحب بھی سب سے ملے۔ توقیر، وفا اور دعا گھر پر ہی تھی۔ عباس، حماد اور اصغر ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گئے تھے۔ چلو یار توقیر، اپنے ہاتھ کا کچھ کھلاؤ۔ بہت دن ہوئے کچھ کھایا نہیں تمہارے ہاتھ کا۔ جب شادی نہیں ہوئی تھی ہماری تو ہم کتنا جاتے تھے توقیر کے گھر اور اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا۔ لاجواب، وفا زبان ہونٹ پر پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں یار توقیر، کچھ بناؤ، ایسا کرو میکرونیز بنا لو یا چائنیز۔ دعا نے ایڈوائس دی۔ ہاں، عباس کو میکرونیز نہیں پسند تو ساتھ میں چائنیز رائس بنا لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، عباس کو نہیں پسند؟ واہ بھئی، بہت خیال رکھا جاتا ہے بھئی۔ وفا نے توقیر کو چھیڑا۔ اچھا، اب تمہاری طرح بدتمیز تو نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کی فرمانبردار نہیں ہوں۔ مجھے بہت شکایتیں ملتی ہیں تمہاری بہت تنگ کرتی ہو اصغر بھائی کو تم۔ ہاں، اب دعا سے ہی سیکھ لو کتنا پیار کرتی ہے حماد بھائی سے۔ 1 منٹ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ توقیر پہلے وفا کو تنبیہ کرتی دعا کو چھیڑنے لگی اور آخر میں وفا اور توقیر کا قہقہ بلند ہوا۔ اچھا، اب اسی طرح باتیں بناتی رہی نا تو بن جائے گا کھانا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے بھی واپس آ جائیں گے۔ دعا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں چلو، توقیر نے بھی عباس کے ڈر کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، کیا مزیدار کھانا بنایا ہے۔ واہ بھابھی، کیا ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ وفا بالکل صحیح کہتی تھی کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ اصغر نے تعریفوں کا پل باندھا۔ واقعی بھابھی، بہت اچھا کھانا بنا ہے۔ حماد نے بھی تعریف کی۔ جی جی، آخر کو دوست کس کی ہے بھائی؟ وفا نے چٹکا چھوڑا۔ جی جی، کچھ سیکھ لو تم اپنی دوست سے۔ ایسا سروا کھانا بناتی ہے کہ میری یہ حالت بنا دی۔ اس نے اصغر رونی شکل بناتے ہوئے بولا، جبکہ ان کی نوک جھوک سے سب ہی مسکرا رہے تھے۔ عباس کو بھی کھانا اچھا لگا تھا۔ توقیر نے پہلی مرتبہ ایسے سب کے لیے کھانا بنایا تھا، لیکن عباس نے اس کی تعریف نہیں کرنی تھی۔ یہ بات توقیر اچھے سے جانتی تھی۔ سب باتیں کر رہے تھے اور بیٹھ رہے۔ اصغر، حماد، وفا اور دعا کی نوک جھوک بھی چلتی رہی۔ آخر کو سب گھر چلے گئے۔ تمہیں پتہ ہے نا تم ماجی کی وجہ سے اس کمرے میں تھی؟ عباس نے توقیر کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ جی، توقیر نے ہلکی آواز میں کہا۔ تو اب ماجی تو نہیں ہے تو تم جاؤ دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ عباس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ پر وہ مجھے، توقیر الفاظ کاٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ اسے عباس کے زوردار تھپڑ نے چپ کروا دیا۔ اسے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ توقیر کو اندھیروں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اب اتنے بڑے گھر میں وہ اور عباس اکیلے تھے، اسے اور بھی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دوسرے کمرے میں آ گئی اور ساتھ ساتھ تو بھی رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ دوسرے کمرے میں گئی تو اچانک لائٹ چلی گئی۔ یہ لائٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ عباس غصے سے بولا۔ ان کے گھر کی لائٹ کبھی نہیں جاتی تھی، اس لیے اسے محسوس ہوا کہ یہ کسی کی چال ہے۔ توقیر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ایک نقاب پوش آدمی نے اس کی گردن پر خنجر رکھا، جبکہ توقیر نے ایک دم چیخ ماری۔ عباس نے چیخ سنی تو گھبرا گیا، فوراً گیسٹ روم کی طرف بھاگا۔ توقیر کی تو کان ہی نکلنے والی تھی۔ اس آدمی نے توقیر کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ توقیر مسلسل اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عباس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن بند تھا دروازہ۔ وہ فوراً بھاگا ہال کی طرف، وہاں ایک باکس میں سے مطلوبہ چابی نکالی اور کمرے میں گیا۔ دروازہ کھولا، تب تک لائٹ بھی آ گئی تھی۔ وہاں پر ایک خنجر پڑا تھا اور توقیر بے ہوش پڑی تھی۔ توقیر کیا ہوا ہے تمہیں؟ توقیر اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عباس نے توقیر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر چپسا سا کچھ محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اس پر خون لگا تھا۔ اس نے خنجر کو دیکھا، وہ صاف تھا لیکن گرنے کی آواز سے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور اب خون نکل رہا تھا۔ توقیر اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس کو اپنی باہوں میں برتا اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے اس کے سر پر پٹی کی اور عباس کو تسلی دی کہ دماغ کے نازک حصے پر لگا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کو کوئی ڈپریشن نہ ملے۔ باقی آپ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور کچھ میڈیسن لکھ کے دیں جو عباس نے اپنے ڈرائیور کو بیچ کے منگوا لیں۔
तो कीर उठते हुए तकलीफ की वजह से बोली, लेटी रहो। तो कीर, ठीक तो हो ना? तुम अब्बास ने तो कीर को उठता देखा तो उसके पास आते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, बस सर में दर्द है। तो कीर ने सर पर हाथ रखते हुए बोला, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, फिर मेडिसिन लेनी है। अब्बास तो कीर के सर का हाथ छोड़ता बाहर ले जाने लगा। नहीं, मत जाए अब्बास, मुझे अकेला मत छोड़े, प्लीज़ मेरे पास ही रहें। तो कीर अब्बास का हाथ ज़ोर से पकड़ती रोते हुए बोली, हाँ हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, तुम्हारे पास ही हूँ, चुप हो जाओ। अब्बास तो कीर को अपने सीने से लगाता बोला, जबकि तो कीर बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुसलसल रोई जा रही थी और अब्बास से बार बार ये ही कह रही थी कि मुझे छोड़ के मत जाना, अब्बास मेरे पास ही रहना। जबकि अब्बास को तो कीर को रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ये अपने दुश्मन की चाल लगी कि वो तो कीर को डराकर उसे कमज़ोर करना चाहता है। अब उसे तो कीर की हिफाजत भी करनी थी। अलबत्ता अब उसका गार्ड्स और बाकी स्टाफ की क्लास लेने का इरादा था। तो कीर, मत रो प्लीज़, चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना मुझे रोने वाले लोग पसंद नहीं हैं, फिर मैं सख्ती करूँगा तुम्हारे साथ तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी, सो प्लीज़ चुप हो जाओ। वो तुम्हारा वहम था, वरना किसी को तुमसे क्या दुश्मनी है। अब्बास तो कीर को तसल्ली देते हुए बोला, नहीं वो आया था, खंजर उठाया था उसने, वो मुझे मारे अब्बास, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा ले। तो कीर रो रो कर अब्बास के हाथ को और सख्ती से पकड़ रही थी। उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए अब्बास ने भी उसे कुछ नहीं कहा। तो कीर रो रो कर अब्बास को इस आदमी के वहाँ होने का यकीन दिला रही थी। आज अब्बास को तो कीर को रोना बुरा नहीं लग रहा था, बिल्कुल उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक छोटी मासूम सी बच्ची के गले लगी तो रो रही है, और उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने तो कीर को दूसरे कमरे में भेजा था। अब इस दुश्मन का इलाज करना पड़ेगा। उसने बहुत मुश्किल से तो कीर को सिलाया था और अभी उसके पास ही बैठा था, क्योंकि तो कीर ने अब्बास का हाथ बहुत सख्ती से पकड़ा हुआ था। तो कीर उठी तो उसने अपने आसपास किसी को नहीं पाया, फ़ौरन उठ बैठी, उसे रात वाली बात याद आ गई, वो रोने लग गई। अब्बास ने तो कीर की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन कमरे में आया, वो बालकनी में था। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ खबरदार जो अब रोई, चुप करो मेरी बीवी होकर इतनी बुज़दिल, खबरदार जो अंदर रोई। मिसिस सरदार क्लब अब्बास ना किसी से डरती है ना ही रोती है, बल्कि वो दूसरों को रुलाती है, समझी तुम? अब रो के दिखाओ, मैं बताता हूँ फिर तुम्हें। अब्बास तो कीर को डांटते हुए बोला, जबकि तो कीर को अपनी बीवी कहने पर तो कीर को जहाँ हैरानगी हुई वहीं थोड़ी खुशी भी हुई कि किस तरह हक से अब्बास उसे अपनी बीवी कह रहा था। अब वो सांस रोके चुप करने की कोशिश कर रही थी। चलो उठो, फ़ौरन फ्रेश हो जाओ, मैं शीना से कहता हूँ नाश्ता लगाती है, मुझे 5 मिनट में तुम नाश्ते की टेबल पर चाहिए हो, समझी? अब्बास तो कीर को वार्न करता बाहर जाने लगा। तो कीर फटाफट उठी, जल्दी जल्दी शावर लिया, कपड़े और बाहर जाने लगी। नेवी ब्लू कलर की शलवार कमीज़ पहने, सर पे दुपट्टा लिया था और आंखें सूजी हुई थी। बाहर आई और अब्बास के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी, क्योंकि रात में भी उसने कुछ नहीं खाया था, अब उसे भूख लग रही थी। हाँ अब मुझे तफसील से बताओ, रात को क्या हुआ था, वो आदमी कैसा दिखता था और उसने क्या किया? क्यों बताऊं आपको? आपका क्या मतलब है इसमें? मैं जिस हाल में हूँ आप छोड़ दें मुझे, प्लीज़। ये झूठी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेरी इतनी ही परवाह होती तो। खैर छोड़े, मैं ठीक हूँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो कीर अब्बास को फुल इग्नोर करती वहाँ से जाने लगी। आजकल तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, मुझे तुम्हारे पर काटने आते हैं, समझी तुम? अब्बास फ़ौरन अपनी जगह से उठता, उसका हाथ सख्ती से पकड़ता कमरे के पीछे ले गया। छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे, और अगर रोज़ रोज़ ऐसी ही अजीटें देनी है तो एक दफ़ा ही मेरा गला दबा दे, आपकी जान भी छूट जाएगी और मेरी भी। तो कीर दर्द से कराहते हुए बोली, बहुत शौक़ है तुम्हें मुझसे ज़ुबान दराज़ी करने का, अभी बताता हूँ, मरने का शौक़ है तो तुम्हारा ये शौक़ भी पूरा कर देते हैं। अब्बास ने तो कीर का गला दबाया तो कीर का चेहरा सुर्ख होने लगा और सांसें रुकने लगीं। ये लो मरो, अब बहुत शौक था तुम्हें, क्यों क्या हुआ? अब्बास ने एक झटके से उसको दूर फेंकते हुए कहा तो कीर ज़मीन पर जा गिरी। उसके सर पर पहले भी चोट लगी थी, अब सर से खून बहने लगा था। तो कीर ज़ोर ज़ोर से लंबी लंबी सांसें ले रही थी, साथ में अपने सर पर हाथ रखा जहाँ से खून बह रहा था। तो कीर अपने रूम में गई और उसे चक्कर आ गए, वो गिर गई। जब होश में आई तो शीना पास खड़ी थी। बाजी कैसी हैं आप? शीना ने तो कीर को उठते देखकर पूछा। जब होश में आई तो शीना उसके पास खड़ी थी। हाँ मैं ठीक हूँ शीना, तो कीर ने हल्का सा जवाब दिया, जबकि तो कीर के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार वाज़िह थे। वो छोटे सरदार साहब तो चले गए थे, जब मैं आपको कमरे में ले आई तो आप बेहोश पड़ी थी, तो मैंने डॉक्टर को कॉल की तो उसने आपकी पट्टी की, बहुत खून बह रहा था आपका, मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ। शीना जो सरदार विला में काम तो नहीं करती थी, बस काम वालों की निगरानी की जिम्मेदारी थी उसकी। तो कीर को जल्दी जल्दी सारी बातें बताते साथ ही उसके लिए जूस लेने चली गई।
جبکہ توقیر اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اس کی باتوں کا جواب دے سکے۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ عباس جب پورا دن گزار کے شام کو گھر آیا تو ڈراٹ سے کچھ ڈھونڈتا ہوا کرایا۔ آپ کی چیزوں کو میں بھلا کیوں ہاتھ لگانے لگی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ توقیر وہ مجھ کر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور دماغ بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ عباس سے ڈرتی تھی پر اس کے سامنے بول گئی تھی جو منہ میں آیا تھا۔ کیونکہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں۔ تو پھر میری چیزوں اور فائلز کے ہاتھ پیر تو نہیں ہے نا جو ادھر سے ادھر خود ہی چلی گئی ہوں؟ عباس نے طنز کیا۔ عباس پلیز مجھ سے بحث نہیں کرے، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا کدھر ہے، پلیز مجھ سے نہ پوچھا کرے، ادھر آؤ اور مجھے ڈھونڈ کے دو، عباس نے حکم دیا۔ نہیں میں نہیں آؤں گی، توقیر نے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، مجھے لگتا ہے پچھلے ہفتے والی سزا بھول گئی۔ عباس نے اسے پچھلے ہفتے کی سزا یاد دلوائی۔ جبکہ توقیر کے آگے سے جواب دینے پر توقیر کو شاور کے نیچے کھڑا کیا اور سخت سردی میں ٹھنڈے پانی میں اس کو غوطے دیے جس سے وہ پورا ایک دن بے ہوش رہی تھی۔ اس کے بچنے کے چانسز بھی بہت کم تھے۔ جبکہ سردار صاحب اور نازی بیگم شہر گئے ہوئے تھے۔ یاد ہے مجھے اچھی طرح، اور آپ بھی اپنی سزاؤں سے ڈرا نہیں سکتے، ویسے بھی اب عادت سی ہو گئی ہے، جب سزا نہ ملے تو عجیب سا لگتا ہے۔ توقیر مذاق کرتے ہوئے کہکا لگا کر بولی۔ توقیر میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہاں آؤ اور مجھے ڈھونڈ کے دو فائلز، عباس وان کرتا بولا۔ ہاتھ کرتے ہیں عباس صاحب بھی، ابھی آپ نے کہا کہ میں آپ کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو فائلز ڈھونڈ کے دوں۔ جب میں آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگاؤں گی تو آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرات کیسے کی؟ توقیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب ہنسا کرو نا، باتیں اب کیوں بولتی بند ہو گئی؟ عباس توقیر کو دیوار کے ساتھ لگا تھا اس کے بے حد قریب آ گیا۔ توقیر تو اس اچانک حملے سے بوکھلا گئی۔ دور ہو جائے مجھ سے، کہ کیا کر رہے ہیں؟ توقیر نے سانس بحال کرتے ہوئے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو نا، اب بہت دانت نکل رہے تھے، آئندہ میرے سامنے زبان درازی کی تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری، عباس توقیر سے دور ہوتا ہوا بولا۔ عباس میں نے ہر طرح سے آپ سے نباہ کرنے کی کوشش کی، میں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں، پر پتہ نہیں میں جتنا اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عباس، آپ مجھے چپ کروانا چاہتے ہیں نا تو ہو جاتی ہوں چپ، پر ایک بات یاد رکھیں، عورت بہت بے فضول بولتی ہے، پر وہ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، پر وہ ایک دفعہ وہ خاموش ہو جائے نا تو مرد اس کی خاموشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کی زندگی میں اپنے لیے جگہ بنا سکوں لیکن میں ناکام رہی۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آخر میری غلطی کیا ہے جس کی سزا اب مجھے دے رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی بہت جلد آپ کی زندگی سے، اور ہاں فکر نہیں کرے، بات پر آپ نہیں آنے دوں گی، خود پر لے لوں گی الزام۔ ویسے بھی خان جی اور ماں جی نہیں ہیں تو یہ کام اور بھی آسانی سے ہو جائے گا، اور وہ غلطی جو میں نے پتہ نہیں کیا کی ہے جس کا مجھے علم تک نہیں، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، صبح آپ کے اٹھنے سے پہلے میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ توقیر ساری باتیں اداس لہجے میں کر رہی تھی پر سامنے والے کی تو جیسے توقیر کے جانے کا سن کر روح نکل گئی ہو۔ جسم سے توقیر اس کمرے سے جانے لگی تو عباس نے اسے روکنا چاہا پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ عباس کو دوسرے کمرے میں جا کر وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ یہ سب باتیں تو کر آئی تھی پر اب ان پر عمل کیسے کرنا ہے یہ سوچ کر وہ بہت پریشان تھی۔ عباس جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا اور وہ اسے پیار کرتی تھی۔ عباس پوری رات توقیر کی باتوں کو یاد کرتا رہا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا احساس ہے، وہ تو نفرت کرتا تھا، اب اس کے جانے کا سن کر وہ اتنا اداس کیوں تھا؟ اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، پر یہ کیسا احساس تھا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر جب اس سے صبر نہیں ہوا تو توقیر کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ عباس دروازے پر کھڑا ہو کر بولا۔ جب توقیر نے دروازہ کھولا اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ تو رو رہی تھی۔ آئیں، توقیر دروازے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی۔ یہ جو تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں کچھ دیر پہلے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا؟ ہاں خبردار جو اس گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا، تمہیں ابھی میری سزائیں سہنی ہیں، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا تمہاری جان، سمجھی تم؟ اور اب یہ جاننے کا خیال اپنے دل سے نکال دو، میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ عباس اسے دھمکاتا جلدی سے باہر نکل گیا۔ پاگل انسان، سرفرا کہیں گا، روکنا ہی تھا تو ڈنگ سے روکتا، اسے تو اپنی فیلنگز کا صحیح سے اظہار بھی کرنا نہیں آتا۔ توقیر جو کچھ دیر پہلے رو رہی تھی اب سب کچھ بلائے عباس کے روکنے کے طریقے پر خود سے باتیں کر رہی تھی، وہی خوش بھی تھی جو بھی تھا، عباس اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اندر آ جاؤ، کیا ہوا؟ عباس نے توقیر کو دروازے پر دیکھا جو جھانک رہی تھی دروازے سے۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں یہاں آ گئی، توقیر ڈرتے ہوئے بولی۔
ہاں آ جاؤ، باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتی ہو، ڈرپوک کہیں کی نہ ہو تو، اور سو اکیلے کمرے میں نہیں سکتی؟ ہاں عباس نے طنز کیا۔ نہیں مجھے تو کسی چیز سے نہیں ڈر لگتا۔ بھلا مجھے کیوں لگے گا ڈر؟ تو کیر نے صاف انکار کیا۔ اچھا تو پھر کاکروچ کیا کر رہا ہے تمہارے دوپٹے پر؟ عباس نے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ کاکروچ کہاں ہے کہاں ہے؟ تو کیر اچھلتی ہوئی چیختی اور دوپٹہ دور گراتی عباس کے پیچھے چھپنے لگی، جبکہ اس کے بال جو ہلکے سے کیچن میں قید تھے دوپٹہ اترنے اور اس کے اچھلنے سے کندھوں پر آ گئے، اور وہ یہ بھول گئی کہ وہ عباس کے اتنے قریب ہے کہ اس کی سانسوں کی آواز بآسانی سن سکتی ہے۔ وہیں پر عباس قہقہ لگا لگا کر ہنس رہا تھا۔ اچھا تو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں نہیں، مس تو کیر تو بہت بہادر ہے، وہ تو کسی چیز سے نہیں ڈرتی، بس ایک چھوٹے سے کاکروچ سے ڈر گئی جو اصل میں تھا بھی نہیں۔ کیا آپ نے جھوٹ بولا تھا؟ عباس ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا تو پھر؟ ہائے اللہ جی! تو کیر عباس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور اپنی حالت کا اندازہ اسے ابھی بھی نہیں ہوا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی اور شرمندہ بھی ہوئی جب اسے اپنی حالت کا احساس ہوا، اور وہ دونوں ہی شرمندہ تھے کہ وہ تو ایک دوسرے کے شدید والے دشمن تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ میں کاؤچ پر سو جاتی ہوں، تو کیر نظریں چراتی کمفرٹر نکالنے لگی۔ عباس نے سیریس ہوتے اتنا ہی جواب دیا۔ مجھے ڈھونڈو، میں یہیں پر ہوں، مجھے ڈھونڈ لو، وہ چادر والی لڑکی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے تم چھپو، میں ڈھونڈتا ہوں۔ عباس نے اس لڑکی کا ہاتھ جو پکڑا ہوا تھا چھوڑتے ہوئے کہا۔ کہاں ہو اوئے کہاں؟ عباس اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہا پر نہ ملی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، مت جاؤ، چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ عباس اسے جانے سے روک رہا تھا مگر وہ اس سے دور ہی جا رہی تھی۔ مت جاؤ عباس یہی کہہ رہا تھا مسلسل۔ عباس کیا ہوا ہے آپ کو؟ اٹھیں، عباس اٹھ جائیں۔ تو کیر عباس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ دور ہو جاؤ تم، وہ مجھ سے چھوڑ کر چلی گئی تمہاری وجہ سے، تم ہو اس کی ذمہ دار، تم چلو میرے ساتھ۔ عباس روتا ہوا تو کیر کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ عباس کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آخر لے کر کہاں جا رہے ہیں مجھے؟ تو کیر چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے دور ہوئی، نہ تم میری زندگی میں آتی نہ ہی وہ مجھ سے دور ہوتی۔ عباس تو کیر کے بازو سختی سے پکڑتا ہوا بولا، جبکہ تو کیر کی چیخ برآمد ہوئی۔ تو کیر عباس کے رویے سے حیران تھی کہ کچھ دیر پہلے تو کیسے ہنس رہا تھا اور اب اچانک اتنی نفرت۔ تو کیر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے وہ چپ ہی رہی پر ہلکی ہلکی آواز میں رو رہی تھی۔ میرے قریب آنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ کیوں آئی تم میرے قریب؟ عباس تو کیر کے منہ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے پوچھ رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی سزا تو اب تمہیں ملے گی، اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ عباس تو کیر کے منہ پر ہاتھ کی گرفت سخت کرتا بولا۔ تو کیر جو اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی روک نہ سکی، اور آنسو لڑی کی صورت اس کی خوبصورت گھنی پلکوں کی چھاؤں میں موجود آنکھوں سے بہنے لگے۔ عباس نے تو کیر کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور سگریٹ لیے بالکونی میں چلا گیا، جبکہ تو کیر وہیں بیٹھتی چلی گئی اور دیر تک روتی رہی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا۔ عباس کو عادت تھی اندھیرے میں سونے کی، پر اس کے ڈر سے بڑا اس کا دکھ تھا۔ یا اللہ پاک، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے مالی کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا؟ اگر ان کو کسی اور سے محبت تھی تو ان کی شادی مجھ سے کیوں کروائی؟ اے میرے زمین و آسمان کے مالک، اے میرے پاک اللہ، کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈالا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کس بات کی سزا دیتے ہیں، پر ان کی شادی ان کی پسند سے لڑکی نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اے میرے پیارے اللہ جی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرے اللہ میرے پاس آ جائے۔ میرے مالک، مجھے اور عباس دونوں کو سکون نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے میرے مالک۔ یا اللہ پاک، میں کسی کے لیے مشکل کا سبب نہیں بننا چاہتی ہوں، آپ تو یہ بات اچھے سے جانتے ہیں نا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو میں کبھی ان سے شادی نہیں کرتی۔ تو کیر رو رو کر اپنے اللہ کو پکار رہی تھی، اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ آ گیا سمجھ، بہت لاڈ رہا ہے نا اپنی ماں باپ کا، اب نکلو سارے لاڈ اس کے۔ عباس سگریٹ کا کش لگاتا ہنس کے کہنے لگا۔ شاید اس نے تو کیر کے لیے کوئی سزا سوچ لی تھی، اب صبح اس کے ہوش اڑاؤں گا، عباس مسکراتا ہوا بولا۔ تو کیر وہیں زمین پر روتی ہوئی جانے کب سو گئی۔ عباس کمرے میں آیا تو وہ کسی وجود سے ٹکرایا اور گر پڑا، اس کے اوپر اندھیرا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ اٹھا، لائٹ جلا کر دیکھا تو کیر زمین پر پڑی تھی۔ او ماں کی لاڈلی مس، مس تو کیر، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اب صبح میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ عباس وہاں سے اٹھتا بیڈ پر جانے لگا تو کیر ابھی بھی زمین پر پڑی تھی۔ شینا، تمہیں چھٹیاں ہیں جب تک ماجی اور خان جی واپس نہیں آتے، عباس تو کیر کو دیکھتے ہوئے بولا، جو نیچے آ رہی تھی۔ عباس ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ لیکن سردار جی، تمہیں تنخواہ ملے گی، فکر نہیں کرو، جاؤ آرام کرو، 1 مہینے کی چھٹیاں انجوائے کرو۔ عباس شینا کی بات کاٹتا ہوا بولا۔
لیکن سردار صاحب، شینا انگلیاں مروڑتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ کیا ہے نا، میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ جو کہتی ہے مجھے ماننا پڑتا ہے۔ اب رات کو اس نے انوکھی فرمائش کر دی، پتہ ہے کیا کہنے لگی؟ مجھے کام کرنے ہیں سارے گھر کے، خود میں نے منع بھی کیا کہ اتنا بڑا گھر ہے، صفائیاں، کپڑے، برتن، کھانا، یہ سب تم اکیلے کیسے کرو گی؟ پر اس نے میری ایک نہ سنی، اس لیے اب مجھے مجبوراً تمہیں چھٹی کا کہنا پڑ رہا ہے۔ عباس توقیر کی طرف طنزیہ مسکراتا دیکھ کر بولا تو توقیر اب سمجھ آئی کہ اب اسے کیا سزا ملنے والی ہے، مگر عباس یہ نہیں جانتا تھا کہ توقیر کو کام کرنا پسند ہے، اور کھانا تو وہ بناتی ہی اچھا ہے۔ ہاں، اس کو تھوڑی مشکل تو ہونی ہی تھی کیونکہ گھر بہت بڑا تھا، پر وہ پریشان ہونے کی بجائے خوش ہوئی تھی، اور یہ بات شینا بھی جانتی تھی۔ لیکن سردار صاحب، اگر یہ بات بڑی بیبی جی اور بڑے سردار صاحب کو پتہ چل گئی تو میری تو خیر نہیں ہوگی، شینا نے اظہار خیال کیا۔ اچھا، تم روز آ جایا کرو جیسے تم روز آتی ہو، پر تم صرف نگرانی کرو گی، کام تو یہ خود ہی کرے گی، اور ہاں، کسی کو کانوں کان یہ خبر نہیں ہونی چاہیے، اور خبردار جو تم نے اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی تو میں نے کیمرے لگوا رہے ہیں پورے گھر میں، میری نظر رہے گی تم لوگوں پر، سمجھی؟ عباس آئیڈیا دیتا آخر میں شینا کو دھمکی دیتا جانے لگا، وہاں آج سے شروع کرواؤ اس سے۔ عباس 4-5 قدم کے بعد رکا اور اپنی بات مکمل کرتا پھر سے جانے لگا۔ عباس کے دماغ میں ماضی کے سارے مناظر کسی فلم کی طرح چمک رہے تھے، اسے توقیر کے ساتھ اپنا رویہ یاد آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے توقیر کو اذیتیں دی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عباس سے دور کر دیا تھا۔ عباس اپنی کمر پر بیلٹ مار رہا تھا، اس کا مسلسل خون بہہ رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا اس کی جو اس نے توقیر کے ساتھ کیا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو شاور لینے چلا گیا، شاور لیا اور اصغر کے گھر جانے لگا۔ وفا، میری بہن، کیسی ہو تم؟ اور اصغر کی کیا کنڈیشن ہے؟ عباس اصغر کے گھر آیا، وفا نے دروازہ کھولا تو وہ پوچھنے لگا، جی بھائی، اللہ کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں، اور اصغر بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ اصغر کی حالت کافی بہتر ہو رہی ہے، اور جب سے اپنے بچے کی آنے کی خوشخبری سنی ہے تب سے تو اس کی طبیعت سنبھلنے لگی ہے۔ وفا عباس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی آخر میں شرماتے ہوئے عباس کو بھی بتا گئی، ارے ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو تمہیں، میں اصغر سے مل لیتا ہوں۔ عباس خوش ہوتا وفا کے سر پر ہاتھ پھیرتا اصغر کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اصغر، میرے شیر، بہت بہت مبارک ہو، بابا بننے والے ہو بھائی، کیا بات ہے، انشاءاللہ تم جلد ہی ٹھیک ہوگے اور اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی ہاتھوں میں لوگے۔ میرے شیر ہو تم نے کتنی دفعہ میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، پر ہمیشہ میرا بہادر جیت جاتا ہے، اس دفعہ بھی جیت ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ اصغر میری جان، میں تمہارا خان جی کا، نجف آنٹی کا اور توقیر کا بدلہ جلد ہی لینے والا ہوں، تم فکر نہیں کرو، بہت جلد تمہارے مکرم کو تمہارے قدموں میں لاؤں گا۔ اصغر، تمہیں پتہ ہے میرا دل نہیں مانتا کہ توقیر ہم سے دور چلی گئی ہے، مجھے ہر وقت وہ اپنے آس پاس معلوم ہوتی ہے، میری سانسوں میں، میرے دل میں۔ اصغر، مجھے ہر وقت لگتا ہے وہ مجھے پکارتی ہے، پر میں اس واقعے کو کیسے فراموش کر دوں جب میرے سامنے بلاسٹ ہوا تھا اور وہ اندر تھی۔ عباس رو رو کر اپنے دل کا حال اصغر کو سنا رہا تھا، وفا اس کے لیے جوس لائی، تبھی دعا اور حماد بھی آ گئے۔ عباس اس رات کے رد و بہت بدل گیا تھا، خاموش رہنے لگا تھا، اپنے آپ کو توقیر کی خان جی کی نجف بیگم کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ حماد اور دعا بھی عباس اور وفا کی طرف سے پریشان تھے۔ وفا نے اصغر کی خاطر خود کو سنبھال لیا تھا، پر عباس، اس کی حالت خراب تھی اور زندگی کا ایک ہی مقصد باقی رہ گیا تھا، سکندر سے بدلہ لینا۔ دعا اور وفا کچن میں چلی گئی، حماد اور عباس اصغر کے پاس ہی تھے۔ حماد، تیاری کر لو، 2 دن بعد نکل رہے ہیں ہم، لندن کے لیے خبر ملی ہے وہ 3 دن بعد جانے والا ہے، تو ہم 1 دن پہلے ہی پہنچ جائیں گے استقبال کے لیے۔ عباس حماد کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں، استقبال تو شاندار ہونا چاہیے، حماد کہکا لگاتا غصے سے بولا۔ پھر عباس حماد کو اپنا پلان سمجھانے لگا، لائیں باجی، میں برتن لے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں شینا، میں کر لوں گی، تم نے انہیں اپنے سردار صاحب کی دھمکیاں، کیمرے میں لگے ہیں، ہر طرف وہ دیکھ رہے ہوں گے، ہمیں اگر تمہیں کام کرتا دیکھ لیا تو خیر نہیں میری اور تمہاری، اس لیے مجھے کرنے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر باجی مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کام کریں اور میں دیکھوں۔ کوئی بات نہیں شینا، ہمیشہ تم ہی کام کرتی ہو، کام، اور ویسے بھی 1 مہینے کی ہی تو بات ہے، پھر تم نے ہی کرنے ہیں ساری عمر۔ پر باجی، آپ نے یہ فرمائش کیوں کی کہ آپ کو کام کرنے کا اتنا ہی شوق ہے؟ بہت سارا کام ہے مجھے مکمل کرنا ہے، باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، اب تم ہٹو، مجھے کام کرنے دو۔ تو کی شینا کی بات کو ٹالتے ہوئے کام میں مصروف ہو گئی، پہلے سارے گھر سے جھاڑو لگایا، پھر پوچھے لگائے، پھر ڈسٹنگ کی، توقیر کو صفائی کرنے میں ہی 2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر توقیر کچن کی طرف چلے گئی اور کھانا بنانے کا سوچنے لگی کہ کیا بنائے، پھر آخر کار اتنا سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ابھی دال چاول بنا لیتی ہوں، رات کو چکن پلاؤ اور ساتھ میں مٹن کڑھائی بنا لوں گی۔
لائیں باجی، یہ برتن میں دھو دیتی ہوں۔ شینا جو کب سے کوئی کام کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، برتنوں کو دیکھ کر بولی۔ نہیں شینا، میں نے کہا نا میں کر لوں گی، اور رکو ذرا، یہ کھاؤ تم بیٹھ کر، میں کر لوں گی، خود ہمیشہ تم ہی تو کرتی ہو۔ شینا توقیر کو فروٹ دیتے ہوئے بولی۔ باجی، شینا خفگی سے بولی۔ اپنی باجی کی بات نہیں مانو گی تم؟ شینا توقیر کو سینہ لمبا کرتے ہوئے بولی۔ اچھا باجی ٹھیک ہے۔ شینا کو آخر ہار ماننی پڑی تھی۔ توقیر کے سر میں اس چوٹ کی وجہ سے تکلیف تو تھی، پر پھر بھی وہ پورا دن کام کے ساتھ لگی رہی تھی۔ شینا بھی اپنا کھانا لے کر گھر جا چکی تھی۔ توقیر کھانا بنا کر جب کمرے میں آئی تو اس کے سر میں بہت درد تھا، اوپر سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس نے۔ اب اس کا بی پی بھی لو ہو رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آئی اور عمدے منہ کاؤچ پر لیٹ گئی۔ عباس کب گھر آیا تو گھر میں خاموشی تھی۔ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو توقیر کو سویا پایا۔ وہ تو مصطفیٰ سو رہی ہیں، آرام فرمایا جا رہا ہے۔ توقیر عباس زور سے اس کو آوازیں دینے لگا۔ توقیر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سر میں پہلے ہی درد تھا، اب اس کے جسم میں بالکل جان نہیں تھی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 11:30 بج رہے تھے۔ مجھے چائے بنا کر دو، بہت ہو گیا آرام۔ عباس حکم دیتا واش روم کی طرف چل پڑا، یہ دیکھے جانے بنا کہ ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ توقیر، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر تک بنا دوں کیا؟ توقیر کی آواز پر عباس نے قدم روکے۔ اچھا تو اب ناٹک بھی کرنے لگ گئی ہو؟ ایک دن میں کام کر لیا تم نے، مرنے مارنے پہ آ گئی ہو۔ میں نے کہہ دیا کہ چاہے ابھی چاہیے تو مطلب چاہیے، عباس گرایا۔ جبکہ توقیر کام کر رہ گئی، اسے اس وقت شدید رونا آ رہا تھا۔ پورا دن کام کرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں بھی درد ہو رہا تھا، اوپر سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے بی پی لو تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ پر بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، سہارے لے کر بڑی مشکل سے کچن میں آئی اور دودھ، چینی اور پتی ڈال کر چولہا لگایا اور خود پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، کیونکہ کھڑا رہنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی تو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اگر کچن میں آ گئی ہے تو اپنے لیے کھانا نکال کر کھا لے۔ خیر 5 منٹ چائے کھلنے کے بعد توقیر نے ڈالی اور کمرے میں لے جانے لگی۔ کمرے میں عباس کو موجود نہ پا کر بالکونی کی طرف جانے لگی۔ عباس چائے، توقیر کی آواز پر عباس نے پیچھے دیکھے بغیر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ادھر کھڑی ہو، عباس نے اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ توقیر میں بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے جیسا عباس کہہ رہا تھا ویسا کر رہی تھی۔ یہ بالکونی اتنی اونچائی پر نہیں ہے نا؟ عباس توقیر سے بے تکا سوال کیا۔ جی، توقیر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو کیا ہو اگر میں تمہیں اس بالکونی سے نیچے پھینک دوں؟ تو عباس اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتا بولا، اور توقیر کی روح تک کانپ گئی کہ اب یہ پاگل آدمی اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اچھا کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی طبیعت نہیں صحیح، عباس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، توقیر نے سوچا کہ عباس کو بتانے کا کیا فائدہ، پر اس کی حال سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عباس نے اسے تھام لیا، اب وہ عباس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ عباس پہلی مرتبہ توقیر کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانولی سی رنگت والی خوبصورت نقوش والی صرف شکل سے ہی معصوم نہیں، دل کی بھی معصوم کمزور دل والی ڈرپوک سی لڑکی بہت خوبصورت تھی اور عباس پر قہر ڈال رہی تھی۔ یار ایسے سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہے، اور جب آنکھیں کھلی ہوں تو پھر پٹر پٹر کرتی رہتی ہے۔ عباس بھی آج اس کی معصومیت کا اقرار کر گیا۔ اسے لا کر بیڈ پر لٹایا اور مالی سے بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین کو لے کر آیا۔ بلڈ پریشر چیک کیا تو بہت زیادہ لو، اتنا لو کہ شاید توقیر کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ عباس نے سوچا کہ اس پاگل لڑکی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا، اس لیے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا اور آخرکار کامیاب ہو گیا۔ ہاں ایسے ہی آنکھیں کھلی رکھو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، عباس توقیر کو ہدایت کرتا جانے لگا۔ توقیر کی آنکھیں بالکل بند ہو رہی تھی، بی پی لو ہونے کی وجہ سے غنودگی تھی، پر بمشکل اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں عباس پلیٹ میں پلاؤ لے آیا اور توقیر کو سہارا دے کر اس کے پیچھے تکیے سیٹ کرتا اسے سیدھا بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، اور توقیر بھی کھانے لگی کیونکہ ابھی اسے ہوش نہیں تھا پر بھوک لگی تھی۔ پھر عباس نے توقیر کو کوئی دعا دی، اب وہ تھوڑی نارمل اور اپنے ہوش میں تھی۔ بھئی میری سوچ سے بھی زیادہ نازک نکلی تم، ایک دن میں ہی یہ حال ہو گیا، تمہارا بیبی تم رہنے دو، تمہارے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ اور ہاں، کھانا کس خوشی میں نہیں کھایا تم نے؟ عباس نے سختی سے پوچھا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، توقیر بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ اگر میں پورا 1 دن یا 2 دن گھر نہ آؤں تو کیا تم 2 دن بھوکی رہو گی پاگل لڑکی؟ عباس اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگاتا بولا۔ یہ عباس کچھ دیر پہلے والا عباس نہیں تھا، لیکن توقیر یہ بھی جانتی تھی کہ پل میں تولا پل میں معاشرہ ہے، یہ انسان نہ جانے کب اس کا رویہ بدل جائے۔ تم یہیں بیڈ پر سو جاؤ، میں دوسرے روم میں جا کر سو جاتا ہوں۔
نہیں، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں کاؤچ پر سو جاتی ہوں۔ پر تمہاری طبیعت ہی نہیں صحیح، کاؤچ پہ مشکل ہوگی۔ اچھا تو آپ کاؤچ پر سو جائیں، میں ادھر سو جاتی ہوں۔ مجھے عادت نہیں ہے۔ اچھا تو یہیں بیڈ پر سو جائیں، تمہارے ساتھ؟ میرا مطلب ہے درمیان میں پلو رکھ لیں گے۔ لیکن میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں، اٹس اوکے۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوف، ایک تو تم ڈرپوک بھی ہو نا، یہ بات میں بھول ہی جاتا ہوں۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہو؟ میں ڈرپوک نہیں ہوں، بس ڈر جاتی ہوں۔ تو جو ڈرتا ہے وہ ڈرپوک ہی ہوتا ہے نا؟ نہیں نہیں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، اس نے کہا۔ تو کیرن نے بھی عباس کا یہ رویہ دیکھ کر ضد لگا لی، ورنہ تو وہ عباس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ اچھا اب زیادہ پٹر پٹر نہ کرو، ابھی کوئی تھوڑی بہت تربیت نارمل ہوئی ہے اور ابھی سے زبان کینچی کی طرح چلنے لگ گئی ہے۔ میں نے نہیں شروع کیا تھا، آپ نے کیا تھا شروع۔ اچھا تو بس میں بھی کر دیتا ہوں، میری ماں یہ لو اور اب سو جاؤ۔ عباس تو کیر کے سامنے ہار ماننے کا ناٹک کرتے بولا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، پلو رکھ لے درمیان میں۔ تو کیر بالکل ہی عباس کا رویہ بھول گئی تھی اور اب وہ اسے بالکل نارمل انسان لگ رہا تھا۔ عباس نے درمیان میں پلو رکھ دیے۔ 1 مہینہ گزرے پتہ بھی نہیں چلا تھا اور سردار صاحب اور ناظر بیگم عمرے سے واپس بھی آ گئے تھے۔ وہ تو کیر کے ساتھ ہر وقت وہاں کی باتیں کرتے رہتے تھے، وہاں کے قصے سناتے رہتے تھے اور تو کیر بھی بڑے شوق سے سنتی تھی اور بتاتی تھی کہ انہوں نے سب کے لیے اور خاص طور پر تو کیر اور عباس کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ بھئی اب تو میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جلدی جلدی کوئی خوشخبری سنائے اور میرے آنگن میں بھی کوئی پوتے پوتیاں ہوں۔ ناظر بیگم ٹیبل پر بیٹھی بولی جب سب ڈنر کر رہے تھے۔ سردار صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے آمین کہا، جبکہ عباس کے ماتھے پر کئی بل نمایاں ہوئے۔ وہیں تو کیر کو رونا آیا کیونکہ وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی اور عباس کی تو کبھی بنی ہی نہیں، اور ماں جی اسے کیا کیا امیدیں باندھے بیٹھی تھیں۔ بھئی کیسے دن گزرے ہیں میاں ہمارے بغیر؟ ویسے تم نے ہمیں مس بھی کیا یا ہمیں یاد کرنے کا موقع بھی نہیں ملا؟ ناظر بیگم کا ارادہ ابھی بھی عباس کو تنگ کرنے کا تھا اور تو کیر تو ٹماٹر کی طرح لال ہو رہی تھی۔ ماں جی آپ یہ ٹینشن نہ لیں، میں نے اسپیشل آپ کی پسند کی بنوائی ہے، تو کیر سے کہہ کر عباس بات کو گھماتا ہوا بولا، جبکہ ناظر بیگم یہی سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا شرما رہا ہے۔ اسی طرح ہنسی خوشی سب نے ڈنر کیا۔ یہ منظر یاد کرتے تو کیر کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہوئے اور وہ اپنی ماں جی، خان جی اور عباس کے ساتھ گزرا وقت کو حسین وقت کے طور پر یاد کر رہی تھی۔ اس کی اپنی ماں کے بعد اس کا ناظر بیگم نے ماؤں کی طرح خیال رکھا تھا۔ وہ ان کا دل و جان سے احترام کرتی تھی اور خان جی کو بھی اپنے سگے باپ کی طرح چاہتی تھی، جبکہ جو اس کا سگا باپ تھا وہ تو باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ اپنی ہی سابقہ بیوی کو اپنی ہی بیٹی کی ماں کو مار دیا تھا اور بیٹی کو زبردستی دنیا کی نظروں سے چھپا کر قید کیا ہوا تھا۔ دنیا کی نظر میں تو کیر اس الیکشن کمیشن والے دن ہی مر گئی تھی، پر اصل میں اسے سکندر نے اغوا کر لیا تھا۔ کیا حال ہے میری بیٹی کا؟ سکندر تو کیر کے کمرے میں داخل ہوتا بولا، جبکہ تو کیر اپنا رخ پھیر گئی۔ مت کہیں مجھے اپنا باپ، نہیں ہیں آپ میرے بابا، آپ صرف میری ماں کے قاتل ہیں۔ تو کیر اپنے آنسو آستین کے ساتھ رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، جبکہ آنسو تو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تمہاری ماں کو جان بوجھ کر نہیں مارا، اگر وہ بیچ میں نہ آتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ دشمنی تمہاری ماں کے ساتھ نہیں، اس عباس کے ساتھ اور اس کے باپ کے ساتھ تھی۔ اگر وہ الیکشن میں میرے ساتھ بھتیجے کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اور جہاں تک رہی بات سردار خضر حیات کی، تو اس سے میں پرانا حساب چلتا کرنا تھا، اس لیے اس کے مرنے کا دکھ مجھے ہرگز نہیں ہے۔ اور ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سکندر تو کیر کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا، جب مجھے اور ماں کو آپ کی ضرورت تھی تب آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کیا لینے آئے ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانے دے پلیز۔ تو کیر اپنا ہاتھ چھاتی سے سکیاں لیتی ہوئی بولی اور آخر میں فریاد کرنے لگی، نہیں میری بیٹی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم یہیں ہوگی میرے پاس، اور ان سرداروں کے پاس تو میں تمہیں بالکل نہیں جانے دوں گا۔ ہم راجپوتوں کے دشمن ہیں، ہماری دشمنی تو صدیوں پرانی ہے۔ پتہ نہیں بے وقوف کیوں میری باتوں پہ یقین کر گئے اور یہ سوچ لیا کہ ایک سردار اور راجپوت دوست بن سکتے ہیں۔ غلطی ان کی ہے، میری نہیں۔ سکندر صاحب تمام گناہوں کا مربع سرداروں پہ ڈالتے کہنے لگے، اور ہاں آئندہ جانے کا خیال بھی نہ آئے تمہارے دماغ میں۔ اور 2 دن بعد ہمیں لندن جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ سکندر جو اٹھ کے جا رہا تھا دروازے پر رکا اور اسے تنبیہ کرتا بولا، جبکہ تو کیر تو غصے اور نفرت سے اپنے باپ کی پشت کو گھور رہی تھی۔ جاری ہے۔